عمران خان کے خلاف جو کیسز تھے، کچھ تو ہائی کورٹ نے ان کو کالعدم قرار دیا، یعنی ان کی جو سزائیں تھیں، یہ توشہ خانہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اس کو کیسے دیکھیں؟ آپ دیکھیں نا، ایلون مسک کی جو آج اہمیت ہے آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی نہیں یا کسی اور ملک کے وزیر اعظم یا سربراہ مملکت کی وہ نہیں ہے. آپ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو تو اس میں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اس کیس کا ایک مرکزی کردار ہے وہ ملک ریاض حسین ہے. آپ نے اسے باہر جانے دے دیا. وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ فوج سے بات کریں. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے بات کرنا ہے. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف کو ایک خط لکھ رہا ہوں. مخاطب وہ آرمی چیف کو ہی کرتے ہیں. جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے. وہ ابھی تک پولیٹیکل اسپیشی نہیں ہے. وہ ابھی تک ایک پاپولسٹ لیڈر ہے جو ایک پاپولیرٹی کی بنیاد پر اور فوج کی مدد کی بنیاد پہ اقتدار میں آیا تھا، اور اسی فوج سے لڑائی کے بعد وہ نکل گیا. آج کل وہ جیل میں. اس رستو کا میں نام لوں گا نا تو پھر آپ کی دکان بھی بند ہو جائے گی. نہیں لے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعزاز سید صاحب. ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور سینئر صحافی ہیں، مصنف ہیں. بک انہوں نے رکھی ہے اور جرنلزم میں ایک پیشن رکھتے ہیں. جو گروپ ہے، جنگ گروپ ہے، اس کے ساتھ منسلک ہیں آپ بڑے عرصے سے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑے ایکٹیو ہیں. پاکستان کی اور پاکستان کو افیکٹ کرنے والی جو سیاست ہے اس کے اوپر بہت شکریہ اعزاز صاحب، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کچھ سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی اس طرح سے کام نہیں کر رہا، یعنی انٹرنیٹ کے ایشوز ہے، کنیکٹیویٹی کے، اور پچھلے ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹویٹر جو ہے اس کو بالکل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. کچھ ایسے اوقات آتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی پیچھے کوئی پی ٹی آئی کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس کے لوگ دے آر ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا، اور وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں. یہ وجہ ایک ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ وحید بھائی بہت بہت شکریہ. اور آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہے. اور مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ جب میں اخبار میں کام کرتا تھا ڈیلی ٹائمز میں، تو آصف بشیر چودھری نے آپ کو سجیسٹ کیا کہ آپ اعزاز کو لے کے آئیں. تو آپ نے مجھے ٹی وی پہ جو انٹروڈیوس جو ہے نا وہ آپ نے کروایا. یہ تو فیکٹس ہے. تو آپ ماشاءاللہ یو آر ویری کمپیٹنٹ. نہیں ہم نے ٹی وی جرنلزم آپ سے انگلی پکڑ کے جو ہے شروع کیا ہے، جو حقیقت ہے. تو دوسری بات یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، وحید بھائی، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پاکستان ہی کے نہیں دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. آپ امریکہ میں جائیں تو امریکہ میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بہت سارے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ٹک ٹاک جو ہے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ امریکہ میں ایسا ہوگا؟ آپ اگر یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے قانون کی اور ملکوں کی سرحدیں کراس کر دی ہیں، توڑ دی ہیں. سماج کی سرحدیں بھی توڑ دی ہیں سوشل میڈیا نے. ایک بندہ یورپ میں بیٹھ کے کوئی بھی بات کرتا ہے، وہ انسٹنٹلی یہاں پر پاکستان میں، ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، ایسٹ ایشیا میں، افریقہ میں، وہ انسٹنٹلی سنی جاتی ہے. اور اس کے جو بھی مذہبی، سماجی اور سیاسی خیالات ہوتے ہیں ان کا ایفیکٹ پڑتا ہے. پاکستان میں پولرائزڈ ایک دنیا ہے. باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی فرق پڑا ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے. تو سیکیورٹی اسٹیٹ میں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ہماری، ڈیموکریسی تو ہے، وہ تو دکھاوے کی ہے. یعنی کہ ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے، لیکن پراپر ڈیموکریسی تو نہیں ہے اس ملک میں. انفارچونیٹ ہے یہ، لیکن ایک بٹر ریالٹی ہے. تو جو لوگ اسٹیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، اسٹیٹ کو کنٹرول جو کر رہے ہیں، وہ ہماری فوج کر رہی ہے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے کر رہے ہیں. تو ان کا ایک بڑا ایک رول ہے اسٹیٹ کرافٹ میں، یعنی کہ جو انہوں نے لیا ہوا. تو اب جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے اور ہماری ایکسٹرنل پالیسی جو ہے، دونوں کے اوپر ان کا بڑا اثر ہے. بلکہ اور تو اور ہماری معیشت کے اوپر بھی ان کا بڑا اثر ہے، ہماری معاشی پالیسی کے اوپر بھی بڑا اثر ہے. SIFC کا جو قیام ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے. تو اب اس سارے is it because of the political leadership جو ہے، یا over the years governments
جس طرح سے ان کی پرفارمنس رہی یا جس طرح سے وہ حکومتوں میں آتے رہے، جس طریقے سے بیک ڈور یوز کر کے، یہ ان وجوہات کی بنا پہ یہ سارا وہی کچھ ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شروع میں ہمارے تو انتخابات ہی نہیں ہوئے، اور ہماری محلاتی سازشیں جو ہے، اقتدار جو ہے وہ سیاستدانوں سے نکل کر بیوروکریسی کے پاس چلا گیا، اور بیوروکریسی بھی میک بریک کا حصہ رہی۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایوب خان صاحب سے یہ سٹارٹ ہوا کہ جب ایوب خان صاحب کو وزیر دفاع بنایا، تو وہ ملک فیروز خان نون، ملک فیروز خان نون نے ان کی ایکسٹینشن بھی دی تھی، تو ان کی کیبنٹ میں تھے یہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت سے لے کر ابھی تک جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجود ہے سسٹم میں۔ کچھ ایسے ادوار آئے، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، جس میں بڑے ویزیبل تھے، اور باقی جو ادوار تھے ان میں زیادہ تر انویزیبل رہے۔ ایک چھوٹا سا پورشن ہے جس میں ان کا رول بہت ہی محدود تھا، لیکن اس میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے بھی بڑے بلنڈرز کیے ہیں، اور ہماری بیوروکریسی نے، ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے میڈیا نے، ہم لوگوں نے بھی بڑے بلنڈر کیے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمارے جو بلنڈرز ہیں ان کو جواز بنا کر دوبارہ جو ہے رول جو ہے وہ قابو ٹھیک ہو۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز کا جو ایلیمنٹ، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ ظاہر ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کا جو ایکسیس ہے اس کی وہ بیونڈ دا باؤنڈریز ہے، اور اس کو جو مینیج کرنے والی کمپنیز ہے وہ بھی پاکستان کے اندر تو نہیں ہیں، دے آر ابراڈ، موسٹلی امریکن بیسڈ ہیں۔ تو یہ جو فیک نیوز ایلیمنٹ کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹس جو ہیں وہ مختلف اوقات کے اندر اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں۔ فیک نیوز ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسکینڈلائزنگ دی انڈیویجول، اسکینڈلائزنگ ناٹ اونلی دی انڈیویجولز۔ جی دیکھیں آپ، ڈونلڈ ٹرمپ جو کا الیکشن ہوا تھا پہلا، اس میں ایف بی آئی نے ایک انکوائری شروع کی تھی، اور وہ انکوائری تھی کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رائز ہے یہ رشیا نے مینیپولیٹ کیا ہے، پوٹن نے مینیپولیٹ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اس تحقیق کا کوئی حتمی نتیجہ کم از کم اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ تحقیقات شاید آگے بڑھ نہیں سکی تھی، میری معلومات جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھے۔ تو یہ خالی انڈیویجول نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹس، دیکھیں نا، اسٹیٹ سے بھی بڑے بن گئے نا، پلیئرز بن گئے۔ اب دیکھیں نا، ایلون مسک کی جو آج اہمیت ہے، آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی یا کسی اور ملک کے وزیر اعظم یا سربراہ مملکت کی وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا کی حکومتیں یا شخصیات کا اور ریاستوں کا موو اور شیک کرتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے ایک ریسنٹلی پاکستانی جو سیاست ہے، انفارچونیٹلی جو عدم استحکام ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کا جو اثرات ہیں ہماری معیشت کے اوپر، اور معیشت کے جو اثرات ہیں وہ پاکستانی عوام کے اوپر، اینڈ دیٹ از ویزیبل ایوری ویئر۔ یہ جو پابندی لگا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، یا ایک انہوں نے ویسے ہی ایک ٹیزر چھوڑا ہے ریاکشن دیکھنے کے لیے، یا کوئی حلقوں کو کوئی پیغام دینے کے لیے، ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی سین قسم کی یعنی اپروچ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دیں؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانا دراصل اپنی کمزوری کا اعتراف ہوتا ہے، کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو آپ ان کے اوپر پابندی لگا دیں۔ اب ڈیموکریٹکلی تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، میں ان پرٹیکولر پی ٹی آئی کی بھی بات کروں گا، کہ پی ٹی آئی نے بھی بعض ایسے طریقے اور ہتھیار اور ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں جو کسی طور پر جمہوری اصولوں کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ گالم گلوچ انہوں نے متعارف کروائی، یا یہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں متعارف کروائی، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے متعارف کروائی، مان لیا انہوں نے کروائی، لیکن جس لیول پہ آپ چلے گئے ہیں، جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، چوک چوراہے کے اوپر گریبان پکڑنا، پھر جا کے سرکاری املاک کی، فوجی تنصیبات کے اوپر جا کے ان کو اٹیک کرنا، تو جو کام انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، یہ بھی کوئی اعلیٰ جمہوری اصولوں کے اوپر پابند نہیں ہے۔
ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تو جمہوری ہے ہی نہیں، ان سے تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر غیر جمہوری کام کر رہے ہیں، ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. اگر ہم فوج کو غلط کہتے ہیں، اور جو کہنا چاہیے کہ ان کا سیاست میں رول نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، لیکن فوج کی ہی انگلی پکڑ کے آ کے بعد میں جب ان سے علیحدگی ہو گئی، تو جب ان کے ساتھ بھی تھے تو تب بھی علیحدگی ہو گئی، تو تب بھی تو انہوں نے وہ اصول بھی تو اپنائے ہیں جو کسی طور پہ جمہوری نہیں ہے. تو ابھی مقابلہ جو ہے وہ اختیار اور طاقت کا ہو رہا ہے، مقابلہ اصول کا نہیں ہو رہا. آپ کہیں کہ کوئی قانون اور آئین کا مقابلہ ہو رہا ہے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے دونوں جو پارٹیاں ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی، وہ ایک دوسرے سے نبرد آزمائیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ بالکل آئین اور قانون سے ماورا ہو کے دونوں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. ایک طرف ظاہر ہے لوگ ہیں، پبلک ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں پبلک کا مینڈیٹ حاصل ہے، تو وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن غلط کام غلط ہی ہے، چاہے آپ کے پاس 100 بندہ ہو، چاہے آپ اکیلے کھڑے ہو. اور درست کام درست ہے. اکیلا آدمی سچ بولے تو وہ لاکھوں آدمی اگر غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں اس کی اہمیت ہوگی، فوری طور پہ نہ ہو تو کچھ عرصے بعد ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز تھے، کچھ تو ہائی کورٹ نے ان کو کالعدم قرار دیا، یعنی ان کی جو سزائیں تھیں. یہ توشہ خانہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں وحید بھائی، پاکستان کی نا ہسٹری میں، پولیٹیکل ہسٹری میں ایک بڑا فیکٹ رہا ہے، ایک بڑی حقیقت رہی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جب بھی سیاسی حکومتوں کو، سیاسی وزرائے اعظم کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے اوپر مقدمات بنتے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، یہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، یہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی ہوا، یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا. ایشو یہ ہے کہ یہ کیسز کوئی انصاف کی فراہمی کے لیے نہیں بنائے جاتے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کیسز بالکل ہی جھوٹے ہوتے ہیں، بعض کیسز بالکل سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد جو ہے، ان کیسز کے دائر کرنے کا مقصد جو ہے، انصاف کی بالادستی نہیں ہوتا. ان کیسز میں سے توشہ خانہ ہے، پھر سائفر تھا، پھر یہ عدت والا کیس تھا. ان کیسز میں کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ جینوین ہے، اور باقی جو ہے نیچرلی میرے خیال میں عدت والا کیس تو بالکل ہی بکواس ہے. یہ تو کیس بننا بھی نہیں چاہیے تھا، اور اس طرح کے جو کیس ہیں، یہ کیس بنانے والوں کے منہ پہ کالک ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی حیثیت تھی. باقی رہ گیا سائفر والا کیس. تو سائفر والے کیس کی اگر آپ قانون کی کتابوں میں جا کر دیکھیں تو وہ اس کی کچھ نہ کچھ جان بنتی ہے کہ آپ نے ایک حلف لیتے ہیں جب پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو آپ گورنمنٹ کی جو سیکرٹس ہیں وہ باہر نہیں بتاتے، اور پھر آپ نے وہ سیکرٹ کو بھی آپ نے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال کیا، اور جو کہ غلط تھا، اور بولا بھی جھوٹ، یعنی کہ وہ سچ بھی نہیں تھا جو کہا گیا کہ جی ان کی حکومت کو وہ امریکہ، یہ بھی جھوٹ تھا، ختم کر دیں. بالکل یہ بھی جھوٹ تھا. لیکن چونکہ ظاہر ہمارے لوگ جذباتی ہیں، جن کو اسٹیٹ کرافٹ کی ڈیٹیلز کا تو نہیں پتہ، انہیں جو بتائیں گے وہ چل پڑیں گے اس کی طرف، تو وہ لوگ چل پڑے اس کی طرف. تو میرا یہ خیال ہے کہ بعض کیسز جو ہیں ان کی اہمیت ہے، لیکن اہمیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب ان کیسز کو استعمال کیا جاتا ہے بعد میں پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے لیے. 190 ملین والا 190 ملین والا بالکل جینوئن کیس ہے. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ دیٹ از اے ویری سیریس کیس، اور اگر آپ اس کیس کی جینوئنٹی کے اوپر جائیں تو بالکل وہ بڑا جینوئن کیس ہے. میں کم از کم کنونسڈ ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کیس ہے. البتہ اس کیس میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو عمران خان کو اور بشرا بی بی کو تو اس میں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اس کیس کا ایک مرکزی کردار ہے، وہ ملک ریاض حسین ہے. آپ نے اسے باہر جانے دے دیا. اس کا پوچھ گچھ کبھی نہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو شہزاد اکبر صاحب ہیں، وہ بھی اسی کیس میں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب کا رول میرے خیال میں کوئی ایسا ہے نہیں ہے. جب ملک کا وزیر اعظم کہے کہ جی آپ نے یہ فیور دینی ہے، تو شہزاد اکبر صاحب بھی تو ملک ریاض صاحب کی معاونت بظاہر کر رہے تھے،
بظاہر تو یہی تھا. آج وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ جو پاکستان میں ان کی فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, ان کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا, یہ ایک ظلم ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم شہزاد اکبر صاحب باہر بیٹھ کے اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ملک ریاض کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ جب یہاں پر بھی تھے تو ملک ریاض صاحب کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے. وہ انہی کے آپ کہہ لیجئے انہی کی مرہون منت تھے جو بھی تھے. تو لیکن اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں تو اب وہ بڑے ببانگے دہل وہ ملک ریاض کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اور خود بھی ڈیفینڈ کرتے اپنے آپ کو بھی کرتے. ڈو یو تھنک کہ عمران خان جو ہے وہ یہ جتنی بھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے یا وہ لوگ جن سے وہ سمجھتا ہے جی کہ ان کی وجہ سے میری حکومت جو ہے اس کو ختم کیا گیا, جنرل باجوہ صاحب کو وہ الزام دیتے رہے, اور ابھی تک ان کی وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی ایک کولڈ وار تو نہیں بلکہ یہ اوپن وار ہم کہہ سکتے ہیں, جس قسم کے ٹرینڈز چلتے ہیں یہ سارا کچھ. تو عمران خان جو ہے وہ ڈو یو تھنک کہ ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بھائی چونکہ میرے ساتھ عوام ہے لہٰذا میں اس قسم کی یہ جو بھی پالیسی میں نے اپنا رکھی ہے اسی کو لے کے آگے چلوں گا, کسی کے ساتھ کوئی یعنی پارلیمانی بات نہیں کرنی ہے, بات چیت سیریسلی نہیں کرنی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں جی سیاستدانوں سے نہیں بات کروں گا, ان کے پاس کچھ ہے نہیں, کبھی کہتے ہیں جی آرمی چیف سے بات کروں گا, ان کے لوگ جو ہیں. میرے خیال میں عمران خان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج کو شکست دے دیں گے, یا کم از کم شکست نہ دے سکے تو جب یہ سارا سسٹم کمزور ہوگا تو فوج الٹیمیٹلی ان سے بات کرے گی. اور ان کو یقین ہے کہ جو اقتدار کا رستہ ہے وہ GHQ کے ذریعے ہی آتا ہے, اس کے اقتدار پہ پاکستان میں آنے کے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے. اسی لیے وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ فوج سے بات کریں. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے بات کرنا ہے, آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف کو ایک خط لکھ رہا ہوں. مخاطب وہ آرمی چیف کو ہی کرتے ہیں. جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے, کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ وہ ابھی تک پولیٹیکل اسپیشی نہیں ہے. وہ ابھی تک ایک پاپولسٹ لیڈر ہے جو ایک پاپولیرٹی کی بنیاد پر اور فوج کی مدد کی بنیاد پہ اقتدار میں آیا تھا, اور اسی فوج سے لڑائی کے بعد وہ نکل گیا آج کل وہ جیل میں. تو ان کا فیتھ آج بھی ہے کہ اقتدار کا راستہ GHQ کے ذریعے ہی آئے گا. یہ جو ان کی پارٹی کے اندر یہ کہتے ہیں جی تقسیم ہے, یہ خود سے یہ کرتے ہیں اس قسم کی صورتحال. دیکھیں پارٹی کے اندر رش بھی بڑا ہے, ان کے کراؤڈ بھی بڑا ہے. جب کراؤڈ بڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے. پاکستان کی ایک سوسائٹی ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی کوشش اور خواہش ہے کہ ثابت یہ ہو کہ PTI کے اندر بڑی تقسیم ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بعض عناصر سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ بتائیں گے کہ PTI تقسیم ہے تو اس سے ہم مضبوط ہو جائیں گے, حالانکہ وہ مضبوط نہیں ہوتے یا وہ پاپولر نہیں ہوتے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم جو PTI ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان PTI ہے. یہ اندر جو کچھ بھی تقسیم ہے, لڑائیاں جھگڑے ہیں, تو یہ یعنی پارٹی کو نقصان یہ نقصان نہیں پہنچا رہے. ایز فار ایز عمران خان از یونیفائنگ فیکٹر, یہ چیزیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو آنے والے دنوں میں ڈو یو تھنک کہ ان کا کوئی ہو جائے گا, بیکاز یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس سے PTI مزید اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہماری پوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. دیکھیے جب تک جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے جب تک وہ ہے تو اس وقت تک تو عمران خان جو ہے وہ کسی صورت باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن پاکستان از اے کنٹری آف ایوری پاسبلٹی. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف آپ کے اور میرے سامنے کہا کرتے تھے کہ بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست ختم اور آن مائی ڈیڈ باڈی, ٹھیک ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے بینظیر بھی آئیں, نواز شریف بھی آئے, الیکشن بھی ہوا, بینظیر شہید ہو گئی وہ الگ بات ہے, لیکن نواز شریف ان کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر بنے اور نواز شریف نے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا. یہ میں نے کراچی جب گیا 2015 میں آئی تھنک میں نے ان سے انٹرویو کیا تو میں نے یہی سوال ان سے کیا تھا. میں نے کہا ایور یو تھاٹ دیٹ نواز شریف ول کم بیک ان دا کنٹری اینڈ ہی ول بی دا پرائم منسٹر اینڈ یو ول بی نو بڈی. تو کچھ دیر تک نا جنرل مشرف مرحوم جو ہیں وہ مطلب وہ کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گئے, تو پھر ایک دم وہ جس طرح سے ان کی عادت ہوتی نو آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. تو یہ تو ہوتا ہے, یہ صحیح بات ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بندے کو پتہ نہیں چلتا. عمران خان
مطلب اس طرح کی سیاست سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاپولر ہوں, مجھے بہت زیادہ فالوئنگ مل رہی ہے, بٹ ڈو یو تھنک کہ دیٹ ول لیڈ ہم ٹورڈز پاور پالیٹکس؟ عمران خان کا جو علاج ہے نا وہ صرف ایک ہے, صرف ایک علاج ہے عمران خان کا, کہ انہیں حکومت دے دی جائے. عمران خان دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں, حکومت نہیں کر وہ حکومت نہیں کر سکتے. نہ انہیں حکومت کرنا آتا ہے, نہ ان کی پریارٹی ہے, نہ ان کی توجہ ہے. عمران خان کو اگر آپ نے کمزور کرنا ہے تو عمران خان کو اختیار دے دیں. عمران خان اپنے جو ان کے تھے, جو آپ کو پتا وہ کیا تھا, اور اس وقت عمران خان کو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکالا جاتا, نہ نکالا جاتا, وہ خود اور عمران خان کو خود وہ کہتے تھے کہ ہم تو فارغ تھے بالکل, عمران خان کو خود اس کے سپورٹرز نے مار دینا تھا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, عمران خان کو اس کے اپنے سپورٹرز نے مار دینا تھا, کسی ایک نے مار دینا تھا. خدا ان کو لمبی زندگی دے. لیکن میں آپ کو فیکچوئل بات ہوں, جتنی زیادہ ایگریشن تھا, جتنی زیادہ سینٹیمنٹ ہوتی ہے نا, جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے, نفرت بھی اتنی شدید ہوتی ہے. صحیح. تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ عوام کے اندر وہ کوشش بہت کرتے ہیں, لیکن وہ پذیرائی ان کو نہیں مل رہی. شہباز شریف سیاسی رہنما نہیں ہے نا. شہباز شریف تو اپنے بھائی نواز شریف کے نہیں, لیکن کارکردگی کو بھی تو آپ دیکھیں نا, مطلب کیا انہوں نے. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی رہنما بھی نہیں ہے. کارکردگی تو آپ اپنے ویژن سے کرتے ہیں نا, کہ جس بندے کو اس کے بھائی کی وجہ سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ لگایا ہو, اور وہ زیادہ سے زیادہ کسی ایک لیکن یہ امپریشن رہا ہے اوور دا ایئرز کہ جی وہ بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر. امپریشن بنائے جاتے ہیں نا وحید بھائی, امپریشن بنائے جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا امپریشن بنا رہے تھے ان کے بھائی. جی صبح یعنی 4 بجے اٹھتے ہیں اور رات کو 2 بجے سے 2 گھنٹے سوتے تھے. شہباز شریف صاحب کسی ایک شہر کے اچھے میئر کے علاوہ کچھ نہیں تھے. آپ نے انہیں پورا صوبہ دیا تھا, اور نتیجہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ ترقیاتی کام بھی انہوں نے ذہنی طور پہ میئر تھے لاہور شہر میں کروایا. وہ ایک اچھے میئر ثابت ہو سکتے تھے, لیکن آپ نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا, اور بڑا بھائی اور ساری فیملی, چونکہ ایک پوری سیاسی جماعت ہے, وہ بیٹھ کے ایک بندے کا امیج بلڈ کرتی تھی, تو وہ امیج بلڈ ہوتا رہا. تو ایسا کون سا یعنی ایرسٹوٹل یا سوکریٹی ہے جس نے یہ مطلب دے تھاٹ اباؤٹ کہ جی یہ اس طرح کا جو سیٹ اپ ہے وہ دیٹ کین لیڈ دا کنٹری آؤٹ آف پریزنٹ کرائسس اسپیشلی اکنامک. دیکھیے, اس ارسطو کا میں نام لوں گا نا تو پھر آپ کی دکان بھی بند ہو جائے گی. نہیں لے, ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست ایڈجسٹمنٹس کے اوپر. ایشو یہ نہیں ہے کہ کون تھا ارسطو یا کون ہے یا کون نہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا من حیث القوم ہم اپنی سمت کا تعین کر سکیں. آنسر از نو. اصل ایشو یہ ہے, آپ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پر مایوس ہوتے ہیں, آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو مایوس ہوتے ہیں, آپ فوج کی طرف دیکھتے ہیں وہاں سے مایوس ہوتے ہیں. اللہ کے فوج کی طرف دیکھنے سے مایوسی یا امید نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن سیاسی لوگوں کا کام ہے, یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب جو معاملات ہیں یہ کوئی موجہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جائیں, اور تو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ مہنگائی, یہ سارا کچھ یہ تو رہے گا, یہ تو بڑھے گا بھی. یہ جب تک آپ اپنے اکنامک ہاؤس کو آرڈر میں نہیں لا سکتے. ایک بات ضرور آپ مانیں یا نہ مانیں, اکانومی کا تعین جو عام آدمی ہے وہ مہنگائی سے کرتا ہے, لیکن جو معیشت کا تعین جو معیشت دان ہوتے ہیں وہ مہنگائی سے نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں آپ کی ریاست کے وہ کتنے درست ہیں. یہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے, انہوں نے معیشت کو درست سمت پر لانے کی ایک کوشش ضرور کی ہے. کیا کوشش کی؟ یہ کوشش یہ کی ہے کہ آپ کا ملک بینکرپٹ ہو چکا تھا. یہ تو ریکارڈ کے اوپر کی باتیں ہیں کہ ستمبر 2021 سے ستمبر 20 یعنی عمران خان صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت سے ایل سی بند ہو گئی ہوئی تھی آپ کی. ایک عرصے تک نہیں کھلی. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی کافی لمبا, پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں بھی ایک لمبا عرصہ وہ بند رہی. وہ کنٹینیوٹی تو وہی تھی نا جو بیس تھی عمران خان صاحب کا جو دور تھا. پھر ایل سی ابھی کھلی ہے آپ کی, یعنی کہ انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں وہ اب آپ پہ اعتماد کرنا شروع ہو رہے ہیں.
کہ آپ کے جو ڈیفیسٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے اوپر ٹیکس لگیں گے, اس کے لیے پیسے چاہیے. ٹیکس کس کے اوپر لگا سکتے ہیں, اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی, ہم پہ زیادہ ٹیکس لگ رہے ہیں تنخواہ دار پیشے پہ. لیکن براڈر کینوس میں جو میرے خیال میں اچھا فیصلہ ہے, جو کہ پرانا چلا آ رہا ہے انٹرم دور سے, کہ جو ملکی معیشت کے کندھوں پر بوجھ ہیں بہت بڑے بڑے, اسٹیل مل ہو گئی, پی آئی اے ہو گیا, اور ادارے جو ہو گئے ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یہ ضروری چیزیں ہیں, لیکن کیا نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں. پروسیس شروع ہے. دیکھیں نا اسی کے اوپر 40 سالوں سے حکومتوں میں ہیں, مطلب پیپلز پارٹی, یہ کافی وغیرہ سارے یہ ادارے خراب بھی تو ان کی, انہوں نے آپ چیک کروائے نا کس جماعت نے کتنے بندے بھرتی کروائے. اسٹیل مل کے اوپر ابھی پیپلز پارٹی کیوں شور مچا رہی ہے, بھرتی بھی بندے کروائے میں, ایم کیو ایم بھی شور مچائے گی, ان کے بھی بندے ہیں. جس جگہ پہ ایک بندہ رکھنا ہے وہاں پر آپ نے 100 بندہ رکھا ہوا, تو ادارے تو تباہ ہوں گے. اور آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پر کہیں کہ یہ غلط ہو گیا تھا, یا آپ چلیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی سیاسی نقصان ہوتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں, وہ بھی نہیں ہوتا. یہ نظام چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ ایمرجنسی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں, آپ نظام کی بات کر رہے ہیں, ملک کی بات کریں. آپ تو نظام کی بات کر رہے ہیں, یہ ملک دیکھیں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. وہ تو ظاہر ہے سیاسی لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہی. سیاسی نہیں وحید بھائی, نام لینا, سیاسی لوگوں کے فیصلے کم ہیں اس میں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے زیادہ ہیں. سیاسی لوگ بھی ہیں, سیاسی لوگ دیکھیں نا, وہ ہر چیز کو اون کرتے ہیں, بالکل ٹھیک بات. جب بیٹھے ہوتے ہیں سیٹوں کے اوپر تو دے اون ایوری تھنگ. دیکھیں نا عمران خان صاحب بیٹھے تھے, وہ کہتے تھے میں ہوں, کر کوئی ہو رہا تھا. اب کہتے ہیں نا, نہیں اب کہتے ہیں, تب بھی سب کو پتا تھا یہ بات, تب بھی سب کو پتا تھی. شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, کہتے ہیں میں کر رہا ہوں سب کچھ, کر کوئی اور رہا ہے. چیزیں تو سب کو پتا ہے, اور پھر ان کی کنسنٹ سے کر رہے ہیں نا. ذمہ دار یہ ہے کیونکہ ان کی. نواز شریف صاحب کا فیوچر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ نواز شریف کے اندر ہیں لیکن ہی شوڈ ہیو بین دی پرائم منسٹر, نہیں بنے وہ. دیکھیں کئی وجوہات ہیں, وہ بھی دیکھیں وحید بھائی, میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا فیوچر کوئی نہیں, ختم ہو گیا. اب عمر کے اس حصے میں فیوچر نہیں ہوتا, آخرت ہوتی ہے. یہ ان کا آخری پولیٹیکل سپیل ہے, اس میں ان کی لانچ ہونا یا ری لانچ ہونا کو معنی نہیں رکھتا. افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا پولیٹیکل رہنما, آج کے دن کی بات کر رہا ہوں میں, اور میں کوانٹیفائی کر سکتا ہوں کہ جس رہنما کے گھر پہ خود مودی چل کے آ جاتا ہے, عمران خان صاحب نے فون کرتے رہے, مودی کو فون نہیں اٹھایا. ایسا ہی ہوا نا, شہباز شریف صاحب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا نیشنل لیڈرشپ کے اعتبار سے. پیپلز پارٹی نے اس دوران نہیں کریں گے آپ کی, میری نہ بات پسند کریں, میرے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. میں تو ایک بات جو نہیں, میں جو بات, ہمارے لوگ جو ہیں وہ دے ٹیک ایوری تھنگ پرسنلی کہتے رہے. بات یہ ہے کہ نواز شریف اس ساؤتھ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, ان کا ڈپارچر بڑا افسوسناک ہوا. یہ 8 فروری کے انتخابات نے ان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا. کیسے؟ جو انتخابات ہوئے ہیں یا جس طریقے سے لوگوں نے پنجاب میں ووٹ ڈالے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, تو اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں ایکسٹینشن نہیں دوں گا, اور پھر انہوں نے کمپرومائز کیا, اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالتے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا اور اپنے بھائی کی دی ہوئی لائن کے اوپر چل پڑے, تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن بھائی کی لائن پہ کی وجہ سے ہی تو آج واپس اقتدار میں آئے نا, اقتدار مل گیا, لوگ چلے گئے. دو چوائسیز ہیں آپ کے پاس. صاحبزادی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ایک فیملی چلا لی انہوں نے, ان کی خواہش تو یہی تھی کہ بیٹی میری وزیر اعظم بنے, وزیر اعلیٰ بنے, بنوا لی. لیکن لوگ اب انہیں نہیں, ان کی اہمیت نہیں رہی وہ. اور یہ بڑی افسوسناک ہے. ایک سیاستدان کو بنتے ہوئے 50 سال لگتے ہیں. 50 سال کی تجربے سے یہ نواز شریف بنے. 50 سال کا تجربہ. ایک بندہ جو ایران کو جانتا ہے, ایک بندہ جو چین کو جانتا ہے, ایک بندہ جو امریکہ کو جانتا ہے, جو افغانستان کو جانتا ہے, جو انڈیا کو جانتا ہے, ایک بندہ جو پاکستان کی فوج کو جانتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہے, ISI کو سمجھتا ہے, کیسے گورننس کو سمجھتا ہے. اور وہ ایسے, وہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار سے نکلا ہے یا ایسے سیاسی منظر نامے سے فارغ ہوا ہے
کہ اب اس کے ساتھی آ کے باہر اعلان کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب دوبارہ ری لانچ ہو رہے ہیں. یہ توہین ہے نواز شریف کے لیے بھی. صحیح بات ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ سوال یہ نہیں کہ یہ ایسا ہو, یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کا نعرہ دیا ہوا تھا اس کے اوپر کمپرومائز کیا. پہلے ماضی میں آپ لوگوں کو شاید بیوقوف بنا سکتے تھے, اب نہیں بنا سکتے. So it is over. میرے خیال میں اٹس اوور. میرا خیال میں نواز شریف صاحب کے پاس ایک بہت بڑا موقع تھا. وہ 8 فروری کے انتخابات تھے. نواز شریف صاحب کہتے کہ جی میرے یہ انتخابات یہ جیسے بھی ہیں میں اسمبلی میں نہیں آؤں گا. جماعت کو نہ کرتے خود ہی نہ آتے. مریم تو آئی. مریم دیکھو نا, مریم بچوں کا مستقبل ہی تو ایسا معاملہ ہے نا جس کے اوپر باپ, اس نے کہا کہ وہ سورما ہے لیکن باپ بھی تو ہے. وہ سورما ہے لیکن باپ بھی تو ہے, روٹی خرید لایا تلوار بیچ کر. تو انہوں نے تلوار بیچ دی, اقتدار لے لیا. So do you see Maryam to be succeeding, or successful? جو سیاستدان کی کامیابی ہے وہ ایک گورننس کے اعتبار سے اس ماحول میں ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس آئیڈیل صورتحال ہو. مریم کے پاس کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں. ایک طرف کمزور معیشت ہے, مرکز میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے جو کہ کمزور معیشت کے اوپر چل رہی ہے, طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چل رہی ہے. جی چچا ہیں, جی ایسے ہی ہے. کمفرٹیبل ہوں. ہاں نہیں ایسے نہیں, کمفرٹیبل تو نہیں ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں ہے کمفرٹیبل, نہیں آپس میں تو کمفرٹیبل نہیں ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں تھے نا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی یعنی مریم اور شہباز شریف صاحب آپس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں. دیکھیں مریم اور شہباز شریف صاحب کی جو دنیا داری ہے وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, چچا بھتیجی کا بڑا پیار ہے. لیکن ایک ہے پولیٹیکل نظریات دونوں کے مختلف ہیں, دونوں کے مختلف. آلدو کہ مریم اب شہباز شریف صاحب کے نظریے پہ ہے, لیکن اس بات کی ایکسیپٹنس بڑی مشکل ہے. اس بات کی ایکسیپٹنس بڑی مشکل ہے. تو میرا نہیں خیال کہ دونوں کے درمیان کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. لیکن لیڈ یہی کریں گی فیوچر میں. لیٹ اس سی فیوچر پتہ نہیں اس جماعت کا کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اعزاز صاحب کہ یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں از کمفرٹیبل آئی تھنک, بٹ یہ جو معاملہ ہوا تھا بین کرنے والا, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ بالکل آئسولیشن کا شکار دکھائی دے رہی تھی, اتحادی بھی نہیں تھے, اور ایون پیپلز پارٹی جو ہے ان کے لوگوں کی مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹس. نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو اشارہ کیا جاتا ہے نا فوری طور پہ بھاگتے ہیں اور جا کر اس پر عمل درآمد کی کوشش کرنے لگ پڑتے ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اتنے بےتاب ہوئے پڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کسی طریقے سے راضی کر لیں, خوش کر لیں, ہمارے اقتدار کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ قائم رہے. لیکن بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس سے بھی بڑی بات جو وہ بھولتے ہیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ لوگ اس پہ کیا سوچیں گے, امپریشن لوگوں کا کیا ہوگا. تو آصف علی زرداری صاحب کے جو مووز ہیں, ڈو یو تھنک دے پازیٹیو, اور پازیٹیو ان سینس کہ انہوں نے اپنا جو بھی شیئر تھا وہ انہوں نے لے لیا, لیکن گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو. دیکھیں دنیا کو تو پتہ ہے نا کہ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی ہے یا نہیں. یہ تو دکھاوا ہے نا کہ آپ بجٹ میں آپ کے اراکین اٹھ کے تنقید کرتے ہیں بجٹ پر, بجٹ کی تنقید کرتے ہیں, لیکن ووٹ اسی بجٹ کو ڈالتے ہیں. 3 گورنر آپ کے ہیں, صدر آپ کا ہے, ڈپٹی اسپیکر آپ کا ہے, چیئرمین سینٹ آپ کا ہے, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آپ کا ہے. تو کیا یعنی کہ لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو تو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور بلاول صاحب بھی خاموشی. بلاول صاحب کیا کہیں مجھے بتائیں. وہ ہمارے دوست زغم صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا کہ بلاول صاحب وہ کبوتر ہیں جو گزشتہ کئی سال سے اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کے والد نے انہیں دم سے پکڑا ہوا ہے. اور وہ بالکل درست ہے کہ بلاول صاحب اڑنا چاہتے ہیں شاید, لیکن ان کے ابا نے انہیں پکڑا ہوا ہے اور وہ اڑ نہیں پا رہے. شاید ان کے ابا ان کو بچانا چاہ رہے ہیں, شاید یہ بھی ہو مینج کر کے ان شاید یہ بھی طریقے سے چلیں, شاید اپنے آپ کو. وہ مولانا کا فیوچر
مولانا صاحب کا فیوچر بھی اگین ان کا بھی فیوچر آخری اسپیل ہے ان کا، اور ان کا جو فیوچر ہے ان کے بچے ہیں. لیکن وہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا فیوچر ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے بچے موجود ہیں، ان کے بچوں کو اس الیکشن میں ان کے بھائیوں کو بچوں کو کچھ بھی نہیں ملا، اور اسی لیے زیادہ غصہ بھی ہے ان. جو وہ باتیں کرتے ہیں جس وجہ سے آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے الوی صاحب پہ، اگر لگانا چاہیں تو الوی صاحب پہ، اگر لگانا چاہیں تو لگ سکتا ہے. وہ جو انہوں نے اسمبلی کو توڑنے کا وہ اگر لگانا چاہیں تو قاسم سوری پہ اور عمران خان صاحب پہ اور قاسم سوری پہ لگ سکتا ہے. عمران خان یا عارف الوی صاحب؟ تینوں پہ. سمری تو عمران خان صاحب کی مووی نا کہ اسمبلی تحلیل کرنے کی، اور قاسم سوری صاحب نے وہ آئین توڑا، اور اس کے اوپر 7 اپریل تو انیشیٹ کریں گے یہ یا صرف کہہ ہی رہے ہیں؟ میرے خیال میں کہ یہ انیشیٹ کرنے اب بہت لیٹ ہو گیا ہے. اچھا، میرے خیال میں پبلک میں ان پاپولرٹی اتنی ہے کہ آپ کیسے انیشیٹ کر پائیں گے. ایمرجنسی لگ سکتی ہے، بالکل ایمرجنسی لگ سکتی ہے، جو صورت حال ہے بالکل ایمرجنسی لگ سکتا ہے. ایمرجنسی پلس مارشل لا وغیرہ کی تو نہیں؟ ایمرجنسی مارشل لا ہی ہوگا. اچھا، ایمرجنسی مارشل لا ہی ہوگا. اور شہباز شریف خود کہیں گے کہ یہ شہباز شریف صاحب تو صحیح کریں گے کہ ختم کریں یہ سارا نہیں، وہ یوں تو نہیں ہوگا نا، وہ اسی طرح ہی ہوگا. وہ جس طرح شریف الدین پیرزادہ صاحب کے پاس وہ مشرف صاحب آئے تھے 12 اکتوبر کی صبح، تو ان کو I-8 سے لیا تھا. یہ شریف الدین پیرزادہ نے خود مجھے سنایا تھا. تو کہتے ہیں کہ مشرف صاحب ان کو لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہوں کہ اقتدار بھی میرے پاس ہو لیکن مارشل لا نہ ہو. میں چیف ایگزیکٹو بھی ہوں تو مارشل لا نہ ہو. جی ہاں. تو انہوں نے کہا پہلی دفعہ ایک ٹرم نکلی تھی کہ جو انہوں نے کہا کہ جی آپ چیف ایگزیکٹو بننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہی بالکل. تو یہ اسی طرح کا کوئی چکر ہوگا. اچھا، اعزاز صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی زبردست جو ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے اپنا تجزیہ پیش کیا. اینڈ آئی ہوپ کہ جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، دے مسٹ ہیو این آئیڈیا آف واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری. اور اللہ کرے کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، ان کے جو سوچ ہے وہ عوام سے اورینٹیشن ان کی ہو، بجائے اس کے صرف اقتدار کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.